بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس گستاخ کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں۔ اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما۔ ان صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کے محل کی تلاش میں نکلے۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا، اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے بالا خانے پر چڑھ گئے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع جودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا۔ جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع جوہدی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس صحابی کے قریب آ گیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے باہر آئے اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت سے بیٹھ گئی کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کے وقت ایک آدمی نے اعلان کیا، اوئے لوگو، ہمارا سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گئے۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وضو کر کے اسی جگہ بیٹھ کے جس جگہ گزشتہ کار اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے
جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، انہوں نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب حضرت عبداللہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ! بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔